بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ملت و برادران محترم، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کے اندر سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت آپ کو دی گئی اور قرآن کریم آپ پر نازل فرمایا گیا۔ جو قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اسی پاک کتاب کی یہ آیتیں میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی مبارک آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا، اس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ میرے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام دنیا کے لوگوں کو بتلا دیجئے کہ جس خدا کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک ہے، اس رب السماوات والارض نے مجھے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ایک ہی رب ہے، وہ معبود ہے جو سب کو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ پس ای لوگو، تم سب اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ہمارا یہ بھیجا ہوا آخری نبی و رسول خود اللہ پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے کلاموں پر ایمان رکھتا ہے۔ پس تمہیں چاہیے کہ تم سب اس آخری نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و تابعداری کرو۔ امید ہے کہ تم سب کو ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نبوت و رسالت کا اور آپ کی شان عظمت و رفعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں فرمایا گیا ہے واللہ کی رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ بس نبوت و رسالت آپ کی ذات پر ختم کر دی گئی۔ آپ کی شان اقدس کے متعلق قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی ای لوگو، تمہارے پاس خدا کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی دلیل و برہان آ چکی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے تمہاری طرف وہ نور اتارا جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے۔ حاصل خلاصہ یہ کہ قرآن کریم میں خداوند قدوس نے سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری اس زمین پر انسانوں کی ہدایت اور اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جو بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، یا یہ کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں جو مختلف الگ الگ خوبیاں، بہترین عمدہ اخلاق و عادات تھیں، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذات میں جمع کر دی تھی۔ عاشقان رسول اور عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے اللہ کے مقبول بندوں نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن استثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ایک حسن و جمال اور خوبصورتی کے تاجدار اور یہ تمام اولاد آدم کے سردار، آپ کے نورانی چہرے انور سے نکلنے والے نور نے چاند کو روشنی اور نور عطا فرمایا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ یہ عاجز انسان مختصر طور پر صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ خدائے ذوالجلال والاکرام کے بعد آپ ہی کی بزرگ ہستی ہے، آپ ہی کا مقام اور درجہ ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یقین نصیب فرمائے اور محبت رسول ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلامی مہینہ ماہ مبارک ربیع الاول ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 9 یا 12 تاریخ کو مکہ معظمہ کی پاک زمین پر عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں قبیلے قریش میں خاندان بنی ہاشم میں سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت بی بی آمنہ کے بطن مبارکہ سے اس مقدس و پاک ہستی کا ظہور ہوا، جس کے لیے وادی مکہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی تھی، اور جس کے دنیا میں تشریف لے آنے کی بشارت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی تھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک دعا اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک بشارت کا ظہور حضرت بی بی آمنہ کے بطن مبارکہ سے ہوا۔ حضرت مولانا حالی مرحوم نے خوب فرمایا ہے، ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس مبارک مہینہ میں وہ مقدس و پاک ہستی دنیا میں تشریف لے آئی جس کا مبارک نام ساری دنیا میں پکارا جا رہا ہے، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں اور مؤذن کی اذانوں میں۔ وہ نور لم یزل جبائی سے تخلیق آدم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم آدم ہے، ثناء جس کا قرآن ہے، ثنا ہی جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ عزیزان کرام، جب ساری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، گمراہیوں میں پھنسی ہوئی تھی، ظلم و ستم کا بازار چاروں طرف گرم تھا، زنا، شراب، جوا، لڑائی جھگڑے، بے حیائی و بے شرمی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اولاد قتل کی جا رہی تھی، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی، یتیموں، بیواؤں، غلاموں اور ضعیفوں پر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا، کوئی کسی کا حق پہچاننے والا نہیں تھا، انسانوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، رحم و کرم دلوں سے نکل چکا تھا، طاقتور کمزور کو دبا رہا تھا، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں خدا کی پوجا ہو رہی تھی، قبیلہ کا خدا الگ تھا، کوئی قافلہ، کوئی جماعت سفر کرتی تو قافلہ اور جماعتوں میں جتنے آدمی ہوتے اتنے ہی خدا ساتھ میں ہوتے، عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، وہ ستائی جاتی، خریدی جاتی اور بیچی جاتی، شوہر کے مرنے کے بعد وراثت میں اس کے چھوڑے ہوئے مال میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ عورت کو خود وراثت کا مال سمجھا جاتا اور مال کی طرح یہ بھی تقسیم کر دی جاتی۔ لوگ کسی قانون کے پابند نہیں تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ الحاصل یہ کہ عرب و عجم بلکہ ساری دنیا گمراہیوں خرابیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک خدا کو پہچاننے والا اور ماننے والا اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والا روئی زمین پر کہیں بھی نہیں تھا۔ اللہ کے بندے اپنے خالق و مالک کو بالکل بھول چکے تھے، خدا کے بندے خدا کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، اپنے سروں کو جھکا رہے تھے، اصلی اور حقیقی خدا چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی عبادت اور پوجا کر رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، رحیم و کریم رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ کی پاک زمین پر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رحمت کی گھٹا، رحمت کا بادل غار ہیرا جبل نور سے اٹھا، مکہ معظمہ میں برسا، مدینہ منورہ کو سیراب کیا۔ پہلے پورے عرب پر رحمت کی بارش ہوئی، پھر یہ رحمت پورے عالم پر، پوری دنیا پر چھا گئی۔ رحمت کی بارش موسلا دھار برسی، خوب برسی، عرب و عجم کو خوب سیراب کیا، انسانیت کی مرجائی ہوئی کھیتی خوب لہرائی، خوب ہری بھری ہوئی، سبز و شاداب ہوئی۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی خطہ اور کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں جہاں
رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پیغام نہ پہنچا ہو۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کا ذکر خوب بلند کریں گے، یہ وعدہ ربانی تھا، یہ وعدہ الہی اور خدائی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک نام بلند کریں گے، ہم آپ کا مبارک نام پوری دنیا میں بلند کریں گے، قیامت تک آپ کا نام لیا جائے گا، ہر جگہ اور ہر مقام پر آپ کا ذکر خیر ہوگا۔ آج سرور کائنات سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آپ کا کلمہ پڑھنے والے روئے زمین پر بے شمار موجود ہیں۔ مسلمانوں کی قریب 50 حکومتیں تختہ زمین پر موجود ہے۔ فاران کی بلند پہاڑی سے توحید کی جو صدا بلند کی گئی تھی، عرش الہی سے جو پیغام ربانی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دنیا والوں کو دیا گیا تھا، اس کا ڈنکا دنیا کے گوشہ گوشہ میں بج رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ خدا ایک ہی ہے، ایک اللہ ایک ہی ہے، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خالق و مالک ہے، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک و ساجی نہیں، وہ اکیلا ہے، شرک سے بالکل پاک ہے، زمین و آسمان اور دنیا جہان کی تمام چیزوں کا وہی اکیلا پیدا کرنے والا ہے، وہی مارتا و جلاتا ہے، عزت و ذلت وہی دیتا ہے، بادشاہی و فقیری وہی دیتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور نہ ایک قطرہ ایک بن آسمان سے پانی برس سکتا ہے۔ ساری دنیا اس ایک خدا کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم سب اس کی عبادت کرو، تم سب اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کو پکارو، اسی سے محبت کرو، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی سب کو پالتا ہے، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا وہی اکیلا مالک ہے، سب چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، سب چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہم سب اس کے بندے و غلام ہیں، وہی ہمارا مالک ہے۔ اے لوگو سن لو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور نبی ہوں، اس پاک کلمے کو سمجھ کر پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ جس خدا نے مجھے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے اپنی پاک کتاب قرآن مجید دی ہے، اسی پاک کتاب کو پڑھو، غور کرو، سمجھو، اس میں بہترین عمدہ ہدایت کی باتیں بتائی گئی ہیں، انسانوں کی بھلائی کے راستے دکھائے گئے ہیں۔ لوگوں، اللہ پر ایمان لاؤ، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، رمضان شریف کے روزے رکھو، اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، زنا مت کرو، یہ بہت ہی برا راستہ ہے، شراب مت پیو، یہ برائیوں کی ماں اور برائیوں کی جڑ ہے، سود مت کھاؤ، سود کا لینا دینا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ مت بولو، جھوٹی گواہی مت دو، جوا مت کھیلو، رشوت مت لو اور نہ رشوت دو، یہ سب حرام ہے، ان سے بچو، اس سے دور رہو۔ الغرض یہ کہ جو کام کرنی چاہیے یہ بھی صاف صاف بتلا دیے، اور جن کاموں کو نہ کرنا چاہیے وہ بھی کھول کھول کر بتلا دیے۔ مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، بچوں وغیرہ سب کو صاف صاف باتیں بتائیں۔ جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں کیا وہ خسارے اور نقصان میں پڑ گئے۔ عزیزان ملت، شروع میں لوگوں نے آپ کے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کی سخت مخالفت کی، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو خوب ستایا، مارا، پیٹا، پتھر برسائے، گالیاں دی، سب کچھ آپ سہتے رہے، صبر کرتے رہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آہستہ آہستہ اللہ کا دین پھیلتا رہا۔ نبوت کے کل 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں پر محنت کی۔ اللہ کے پاک دین کے لیے آپ نے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی سے بڑی قربانیاں دی۔ محنتوں و قربانیوں سے اللہ رب العزت کا سچا دین اسلام پھیلا۔ مدتوں
اور صدیوں کی بگڑی ہوئی قومیں صحیح راستے پر آ گئی. قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان اسلام میں داخل ہونے لگے. ہر گھر لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونجنے لگا، اور ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آنے لگی. اللہ اکبر کا نعرہ چاروں طرف بلند ہونے لگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قوموں اور ملکوں کی کایا پلٹ گئی، زندگیاں بدل گئی. شاعر اسلام نے بالکل سچ فرمایا ہے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بر آئیں. رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں. اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے. اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے. تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں میں. تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں میں. کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، زروں کے مقدر چمکائے. کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، زروں کی مقدر چمکائے. مظلوموں کی فریاد سنی، مظلوموں کی فریاد سنی. مجبوروں کی غمخاری کی، زخموں پہ خون کا مرہم رکھے. بے چین دلوں کو چمکائے. توحید کا دھارا عورت کو حیا کی چادر دی، عورت کو حیا کی چادر دی. غیرت کا غازہ بھی بخشا، سینوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. سینوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. توحید کا دھارا رک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ جھنجھلائے، کفار بہت کچھ جھنجھلائے. شیطان نے ہزاروں بل کھائے. اے نام محمد صلی اللہ، اے نام محمد صلی اللہ، مسلم کے لیے تو سب کچھ ہے. اے نام محمد صلی اللہ، مسلم کے لیے تو سب کچھ ہے. ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا اور آنکھوں پر آنسو بھی برسائے، آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں دی، اس کے قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. عزیزان محترم، سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ کرام کی ایسی جانثار جماعت تیار کر دی جو اللہ رب العزت کے عزت کے پاک دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے تھے وہ دین کی دعوت دینے والے داعی بن گئے، ہادی اور رہبر بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور آپ کی مبارک صحبت میں بیٹھ کر کیسے نیک اور مقدس انسان بن گئے. آپ کی نظر مبارک جس پر پڑ گئی وہ سونا بن گیا، ہیرا بن گیا، قیمتی موتی بن گیا. سچ فرمایا ہے شاعر اسلام نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا. اللہ کے رسول کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی فرمایا گیا، وہ بزم میں آئے اتنا تو میر نے دیکھا، وہ بزم میں آئے اتنا تو میر نے دیکھا، لیکن اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، لیکن اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مقدس خطاب قرآن کریم میں آپ کو دیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو محبت رسول نصیب فرمائے اور اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے. بے شمار درود ہو اور بے شمار رحمتیں ہوں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. خدا کی صدا ان پہ ہو رحمتیں، خدا کی صدا ان پہ ہو رحمتیں، جنہوں نے دلائی ہیں یہ نعمتیں، جنہوں نے دلائی ہیں یہ نعمتیں. بڑا مرتبہ ان کا ہے لا کلام، بڑا مرتبہ ان کا ہے لا کلام. ہمیشہ ہوں ان پر درود و سلام، ہمیشہ ہوں ان پہ درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو مضبوطی سے اپنائیں اور اسی پر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.